جو سروس آپ لوگ دے رہے ہیں اس کو اگر میجر کرتی ہے حکومت, اس کی امپورٹنس کو, اس کے ویلیو کو سمجھے, تو جو آپ کی ڈیمانڈ ہے وہ انجسٹیفائڈ نہیں ہے. مطلب لیڈی ہیلتھ ورکر میں ورکر کا لفظ ضرور لگا ہوا ہے, لیکن اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ پورے ہیلتھ سسٹم میں سب سے نیچے ہیں, جبکہ یہ سب سے اوپر ہے. اس لیے کہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ آپ کے پاس کم ہیں اور یہ آگے بڑھ کر وہ مسائل حل نہیں کر سکتے. دیکھیں ہم یہ ہے نا سب سے امپورٹنٹ فرنٹ لائن ورکر ہے. بالکل, ہم لوگ فرنٹ لائن ورکر ہیں. کون سا کام ہے ہیلتھ کا ہم سے نہیں لیا جاتا, ای پی آئی کا ہم کریں, حالانکہ اس کا پورا ایک ادارہ ہے. اب کرونا آ گیا ہے تو کرونا کا سیشن ہم لوگوں نے کرنے, اویئرنیس ہم لوگوں نے کرنی ہے, اور جا کے ویکسینیشن ہم لوگوں نے کرنی ہے. فیلڈ میں جا کے ان کا جو ٹیسٹ وہ ہے وہ ساری ٹیسٹیں وغیرہ ہم لوگوں نے کرنی ہے, اور بغیر کسی سیکیورٹی کے پہلے شروع میں تھا, اب پھر بھی کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے. ایک دفعہ ماسک, سینیٹائزر دیا گیا, اور ای پی آئی کا اتنا بڑا ادارہ ہے اس کا کام ہم کریں, نیوٹریشن کا اتنا بڑا ادارہ ہے اس کا کام ہم کریں. اچھا ایک چیز بتائیے, اس وقت جو ہے ایک لیڈی ہیلتھ ورکر کی کم سے کم تنخواہ کیا ہے؟ ایک لیڈی ہیلتھ ورکر کی تنخواہ جو ہے وہ 28,000 کچھ پیسے ہیں, اور یہ 17,000 ہمیں کرونا کا رسک الاؤنس دیا جا رہا ہے, جو کہ سندھ گورنمنٹ کا اور صوبوں میں نہیں ہے. سندھ گورنمنٹ کا یہ بڑا اچھا کارنامہ ہے, ٹھیک ہے. اور ہم چاہیں گے کہ یہ رسک الاؤنس ہمارا ہمیشہ کے لیے رہے, کیونکہ کرونا کے علاوہ بھی ہم باقی جو بیماریاں ہیں ہم ان پہ بھی, چاہے وہ ہیلتھ کا کوئی بھی امپلائی ہے وہ فرنٹ لائن پہ ہے. آپ دیکھیں ٹی بی کا جو مرض ہے وہ کھانسنے سے پھیلتا ہے اور انتہائی خطرناک ہے. ہر سال کم از کم 2 لاکھ مریضوں میں اضافہ ہوتا ہے. اس مریض کی جو ہے وہ کیئر ہم لوگ کرتے ہیں, جا کے صبح صبح ان کی میڈیسن چیک کی جاتی ہے, ان کو چیک کیا جاتا ہے کہ اس نے میڈیسن کھائی ہے یا نہیں کھائی, اس کا کارڈ فل کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ فیلڈ میں جب ہم لوگ جاتے ہیں تو جو فیلڈ میں گندگی ہوتی ہے اس کو کراس کر کے اس گاؤں میں ان بچوں تک, ان ماؤں تک, ان گھر کے اندر تک ہم لوگ جاتے ہیں. وہاں ہمیں کوئی سیکیورٹی کا کوئی لباس, کوئی سینیٹائزر, کوئی ماسک, کوئی گلوز, کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم ایک تو بجٹ ہونا چاہیے, ایک بجٹ ہوا. ہاں بشرا, ایک بجٹ تو تنخواہوں کا ہوا کہ تنخواہیں بڑھنے کی ضرورت ہے. پچھلے 1 سال میں ہم نے 11.25% کی انفلیشن دیکھی ہے. جو آپ بات کہہ رہی ہیں آٹومیٹک جو ہے انڈیکسیشن کہتے ہیں اس کو, تو اگر 28,000 کم سے کم تھی تو اسی کے حساب سے اگر آپ کرتے ہیں 11.25% بڑھائی جائے تو خود بخود جو ہے وہ 32% تک تو ایسی چلی جاتی ہے تنخواہ. وہ تو ہونی چاہیے, لیکن اس کے علاوہ آپ کو بجٹ چاہیے, ان چیزوں کے لیے بھی بجٹ چاہیے جو سیفٹی میجرز کے لیے, پی پی ایز کے لیے, ان سب چیزوں کے لیے, پھر آپ کی اپنی سیکورٹی کے لیے جو پولیس فورس آپ کے ساتھ جاتی ہے, آپ کے پاس ایک اپنی سیکورٹی کا میجر ہونا چاہیے جس کے تحت آپ یہ کر سکیں کہ جا کے کام کر سکیں. اس کا بجٹ الگ سے ہونا چاہیے, جو میرے خیال میں سندھ گورنمنٹ یا کوئی بھی جو صوبائی حکومت ہے وہ نہیں کر رہی ہے. سندھ گورنمنٹ تو بہت بہتر کام کر رہی ہے اس سلسلے میں, لیکن باقی 3 صوبوں میں تو بالکل یہ نہیں ہو رہا ہے. یہ بتائیے وہاں تو ہمارے کیا بجٹ سے پہلے گورنمنٹ نے آپ لوگوں سے کوئی بات کی ہے کہ بھائی بجٹ بننے والا ہے, آپ کی ضروریات کیا ہے؟ کسی نے بات کی؟ نہیں, کسی نے کوئی بات نہیں کی. ہم نے پچھلے مہینے 8 تاریخ کو جو ہے وہ دھرنا بھی لگایا تھا سی ایم ہاؤس پہ کہ آپ لوگوں نے ہمارے پروگرام کو, سپریم کورٹ نے جس ڈھانچے میں اس کو ریگولر کیا تھا اسی ڈھانچے میں آپ رکھیں. انہوں نے اس کی شکل ہی بگاڑ دی. مجھے تو بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ اگر پنجاب نے کیا, کے پی کے نے کیا, بلوچستان نے کیا, مگر سندھ نے اس کو گم نہیں کرنا تھا, اس کو ختم نہیں کرنا تھا. انہوں نے لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام کا نام ہی ختم کر کے, یعنی محترمہ بے نظیر بھٹو کا نام ختم کیا ہے. ہماری سب سے پہلی ڈیمانڈ یہی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے, صوبائی تمام گورنمنٹ سے, کہ اس کو جس شکل میں محترمہ بے نظیر بھٹو نے 1994 میں سٹارٹ کیا تھا اور سپریم کورٹ نے جس طرح اس کو ریگولر کیا, جس شیپ میں ریگولر کیا تھا, اس کو صوبائی لیول پہ اسی طرح لایا جائے واپس. اس کا بیسک ڈیزائن جو بیسک اونوگرام تھا وہ واپس کیا جائے. اس کی بجٹ جس طرح تھی اس میں اور اضافہ کیا جائے, اور اس کے علاوہ جو ہمارا ہیلتھ ہاؤس ہوتا ہے, جو ہمارا سرکاری کام کے لیے یوز کیا جاتا ہے, اس کا بھی یہ کرایہ دیں.
اور ان لڑکیوں کو دوسری فیلڈ میں, اپنی فیلڈ سے نکال کے دوسری فیلڈ میں بھیجتے ہیں, اس کا کچھ نہ کچھ بجٹ میں رکھا جائے. ویکسینیشن کرتی ہیں اس کا بجٹ میں رکھا جائے. اچھا نیوٹریشن, یہ جو نئے نئے این جی اوز آ رہی ہیں, خدا کے واسطے سارا سندھ این جی اوز پہ چل رہا ہے, ان کو تو ختم کریں. یا تو سارا این جی اوز کرتے ہیں یا گورنمنٹ خود ختم ہو جائے. اگر سارا کچھ پرائیویٹائزیشن پہ ہی چلنا ہے تو اسمبلیاں بند کریں, اسمبلیاں بند کریں, سیکرٹری کو گھر بٹھائیں, ڈی جی کو گھر بٹھائیں, چیف منسٹر کو گھر بٹھائیں. سب سے پہلے تو منسٹر میڈم عذرا کو گھر بٹھایا جائے. اگر سارا کچھ انہوں نے این جی اوز کے تھرو ہی کرنا ہے, این جی اوز کے تھرو ہم لوگوں کو نقصان ہے, ان کو فائدے, کیونکہ یہ لوگ لاکھوں اربوں روپے کمیشن لیتے ہیں, چاہے منسٹر ہے, چاہے سیکرٹری ہے, چاہے ڈی جی ہے, چاہے ڈی ایچ او ہے, ان کو کمیشنز ملتی ہیں چیف سیکرٹری وغیرہ کو. اور ہم لوگوں کا کیا نقصان ہوتا ہے, جو بیسک ہمارا کام ہے, جس کی ہم تنخواہ اٹھاتے ہیں, وہ سارے کا سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. یہ این جی اوز, طبی این جی اوز آ جائی, جے ایس اے والے آ گئے, سرسو والے آ گئے, ڈبلیو ایچ او آ گئی, یونیسیف آ گئے, پتہ نہیں کون سی شکلوں والی نئی نئی این جی اوز آ رہی. اچھا مزے کی بات ہے, اس میں سارے ان کے ریٹائر جو بڑے افسر ہیں وہ سارے اس کے بڑے ہوتے ہیں, یا ان کے کسی نہ کسی بڑے بندے کا بچہ یا بچی ہوتی ہے اس کا کوآرڈینیٹر. تو خدارا یہ جو این جی اوز کو چھوڑیں, این جی اوز ختم کریں, پرائیویٹائزیشن ختم کریں. یہ پرائیویٹائزن پہ جو اگر گورنمنٹ زور دے رہی ہے نا, تو گورنمنٹ مان رہی ہے کہ میں نااہل ہوں. اسمبلی کے ممبر مان رہے ہیں کہ ہم نااہل ہیں. اور بجٹ تو بجٹ پیش جو کیا جاتا ہے, اس میں جن لوگوں کے لیے بجٹ بنایا جاتا ہے ان سے نہ پوچھا جاتا ہے, نہ ان کی ڈیمانڈ, نہ ضروریات, نہ ان سے کوئی صلاح مشورہ لیا جاتا ہے. میرے خیال میں سب سے بڑی بجٹ کی ناکامی کا یہی ہے, کیونکہ بجٹ اب جو شور شرابہ کر رہے ہیں ہمیں اتنا پیسہ دیا جائے, اتنا, ان کو تو پتا ہوتا ہے بھائی اگلے سال مجھے اتنا ملا, اتنا میں نے کمیشن لیا اور اتنا خرچ کیا نہیں کیا. اور جو ہم جیسے لوگ ہیں, جو گورنمنٹ ملازم ہے, جو اداروں والے ملازم ہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھائی کتنا ہے. اب اوپر سے جب شروع ہوتا ہے نیچے تک تو ہمیں آ کے 1 روپیہ ملتا ہے. یہ حالات ہے. تو مہنگائی کا بوجھ سارا ہم ملازموں کے, ملازمت کرنے والوں کے اوپر آتا ہے. نہ ہمارے بچوں کی تعلیم فری ہے, نہ ہمارے بچوں کا کوئی, اب ہیلتھ ہے. آپ مزے کی بات سنیں, وابڈا والوں کا پینل ہے, پی آئی والوں کا پینل ہے, ٹھیک ہے, سوئی گیس والوں کا پینل. اور خوبصورت بات ہے اور ان کے لیے شرم کی بات ہے پوری پاکستان کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ والوں کے لیے, کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو لوگ رسک پہ ہیں, جو بیماری کھاتے ہیں, سمجھ لیں کہ اگر ہم نے 2 پولیو کے قطرے پلائے تو ہمارے ہاتھوں کو تو ٹچ کرتے ہیں نا, کتنی بھی ہم کوشش, تو وہ اسی چیز سے ہم پانی بھی پی رہے ہیں, ظاہر ہم بھوک کچھ کھا بھی رہے ہوتے ہیں, تو وہ بیماری تو ہم بالکل کھا رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے لیے کوئی ہیلتھ کا پینل آج تک کسی نے نہیں سوچا. ہمیں ہیپاٹائٹس ہو جائے, سب سے اہم چیز یہ ہے کہ بجٹ بنانے سے پہلے, اور بجٹ بننے کا کام شروع ہوتا ہے اگست ستمبر میں شروع ہو جاتا ہے, اس وقت سے بیٹھ کر کوئی مشاورتی کام شروع ہو اور لیڈی ہیلتھ ورکر سے یہ پوچھا جائے کہ بھئی آپ کی ضروریات کیا ہیں, تو پھر یہ شکایتیں نہیں ہوں گی. ڈیفینیٹلی میں خاص طور پر شکریہ ادا کروں گا بشرا کا. بشرا آج ہمارے ساتھ تھی اور ہم نے آج بیٹھ کے جو مسائل ہیں جو بجٹ میں حل کیے جا سکتے تھے ان پہ بات کی ہے. ڈیفینیٹلی ہم نے یہ گفتگو نہیں کی ہے کہ کیا چیزیں ہیں جو گویا ان کی مانیٹائزنگ کیا ہے, کتنے پیسے لگیں گے, اس پہ بات نہیں کی ہے ہم نے. لیکن ہم ابھی اس سلسلے کا ایک پروگرام اور کریں گے. ہم ابھی مختلف پروگرام کرتے رہیں گے اور پھر ہم ایونچولی بیٹھ کے ان کو سمیٹیں گے کہ ان مسائل کے لیے کتنے پیسے مختص ہونے چاہیے تھے اور کتنے پیسے مختص ہو رہے ہیں.